أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں کچھ تجویدی قواعد وغیرہ کا اجرا ہوگا۔ ابتدا ہم نے کی ہے، ابتدا کے لحاظ سے اس کا نام ہے ابتدائی تلاوت از درمیان سورت، یعنی آپ اپنی تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تلاوت کی جو ابتدا ہے وہ سورت کے درمیان سے کی ہے۔ تو ہم شروع ہوئے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ۔ ابھی روزانہ کے اعتبار سے ہم اس کا مخرج اور اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حروف کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وَإِذَا واو زبر وا، اب واو زبر وا کا مخرج کیا ہے؟ مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں، یعنی با میم اور واو، ان کا مخرج نمبر 16 ہے۔ یعنی وہ جو 17 مخارج ہیں امام خلیل بن احمد نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، اس میں مخرج نمبر 16 ہے، دونوں ہونٹ ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے واو متحرک اور واو لین ادا ہوتا ہے۔ جبکہ فوائد مکیہ میں مخرج نمبر 16 نہیں ہے، وہ یعنی جوف دہن کو حذف کر دیتے ہیں، اور جو بات مخرج نمبر 16 میں لکھی ہے واو مدہ، واو متحرک، واو لین، تینوں کا یہی ایک ہی مخرج ہے۔ جو 17 مخارج ہیں ان میں مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی مدہ، واو جب مدہ ہو تو وہ اس کا مخرج جوف دہن ہے، اور واو متحرک اور واو لین کا الگ ہے۔ اب فوائد مکیہ میں جو امام عبد الرحمن مکی الآبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق واو مدہ، واو لین اور واو متحرک سب کا مخرج ایک ہے۔ اب واو متحرک اور واو لین جو 17 مخارج کے مطابق صفات بھی 17 ہی ہیں، پھر تو ان 17 صفات لازمہ میں سے کون کون سی صفتیں جو واو میں پائی جاتی ہے؟ پہلی ہے جہر، دوسری رخوت، تیسری استفال، چوتھی انفتاح، پانچویں اسمات۔ ہر حرف میں 5 صفات پائی جاتی ہیں، پہلی 10 میں سے 5، اس لیے اس کو متضادہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ۔ اور آخری جو 7 صفات ہیں ان میں سے کوئی پائی جاتی ہے، کوئی نہیں پائی جاتی۔ ابھی اس میں جو پائی جاتی ہے واو متحرک میں لین صفت پائی جاتی ہے، لہذا 6 صفات ہو گئیں واو متحرک میں۔ تو وَإِذَا حمزہ کا مخرج اقصی حلق ہے، یعنی سینہ کی طرف والا حصہ۔ وَإِذَا نہیں ہے، وَإِذَا، ذال اور زا میں فرق کرنا ہے، ذال اور زا میں فرق کرنا ہے۔ ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ، ان کو نرمی سے ملائیں گے تو ذال ادا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ، اب قیل میں خوف زبان کی جڑ اوپر کے تعلق سے ٹکر کھائے تو آگے یا آتا ہے، یا مدہ کا مخرج جوف دہن ہے، اور چونکہ یا مدہ وہ ہوتی ہے جس سے پہلے زیر ہو، تو قیلہ ہے تو یا ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے۔
اب اسی یائے مدہ کو اگر آپ یائلین کہیں گے تو بن جائے گا وَإِذَا قَائِلَ وَإِذَا قَائِلَ، تو غلط ہو جائے گا، جبکہ یائے مدہ سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب کئی لوگ پڑھنے میں کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قِيلَ لَهُمْ جب پڑھتے ہیں نا تو اس کا انداز ایسے بن جاتا ہے وَإِذَا، جبکہ یہ اس طرح بن جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب آپ اس پہلی لام پر زور دے کے پڑھیں گے نا تو یہ قی سے الگ ہو جائے گا۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی اگلی لام پر زور دینا ہے تو پھر قیلہ الگ ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب آپ پڑھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تو یہ لام آگے نکل آئے گی۔ تو یہ ایسی باتیں ان پر غور کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَهُمْ، کبھی جو بولنے والا ہوتا ہے اسے لکھنا نہیں آتا، اور لکھنے والا کبھی ایسا ہوتا ہے اسے بولنا نہیں آتا، تو بول کے مطابق لکھنا کو خط کہتے ہیں۔ اور رسم الخط جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک بنا کر پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، تو اس میں جو انداز ہے نا اس کے مطابق پڑھنا ہے، جب پڑھیں گے تو پھر اس کے مطابق لکھنا بھی آئے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ایسے نہیں پڑھنا، جبکہ کیا پڑھنا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا لَا تُفْسِدُوا، اب لا تف، فا کا مخرج، فا کا مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کا شکم یعنی پیٹ، اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ یہ، یعنی وَلَا تُفْسِدُوا، فے کو پے نہیں پڑھنا، یہ عجمی حرف نہیں پڑھنا، یہ 3 نقطوں والا۔ اب آپ پڑھیں گے نا وَلَا تُفْسِدُوا، تو ایسے لکھا جاتا ہے تا پیش پا تپ سے دو۔ اکثر ہمارے کے کے ساتھی ایسے کرتے ہیں جو فے کو پے پڑھتے ہیں اپنی فطری زبان میں، تو جب سیکھ کر پڑھیں گے تف سیدو، یعنی فا میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ہم سے ہے، یعنی اس میں سانس جاری رہتا ہے، دیکھو ولا تف سانس جاری ہوا، اس میں رخوت ہے، آواز بھی جاری ہے، اور اسی طرح یہ اس میں استفعال ہے، باریک ہے، اس میں انفتاح ہے، ہونٹ کھلے رہتے ہیں، منہ کھلا رہتا ہے، زبان کا درمیان اوپر کے تعلق سے جدا رہتا ہے، اسی طرح اسمات ہے، مضبوطی اور جماؤ ہے، اور فا جو غیر متضادہ 7 صفات ہیں وہ فا میں نہیں ہے، لہذا 5 صفات اس میں پائی جاتے ہیں، تو پے نہ پڑھیں، ولا تفسدو نہ پڑھیں، ولا تفسدو، پے کی جگہ کیا پڑھیں؟ فا لگا دیں، تو اس سے یہ بن جائے گا ولا تفسدو، ولا تفسدو، تو تف میں فا میں یہ ہے، اور دو میں واو مدہ ہے، ولا تفسدوا فی الارض، فی الارض، فیلو لام پر قلقلہ نہیں کرنا، فی الارض، قالوا انما، قو میں قاف موٹا اس کے ساتھ الف موٹا، الف کب موٹا ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے موٹے حروف آئیں، اور قالوا، اس کو قوف جتنی موٹی کرنی ہے اتنی موٹی لام ہو، الف ہوگی، برابر کا دونوں کو موٹا کرنا ہے، قالوا انما، تو مد کیوں ہے کہ محل مد وہ مدہ ہے، سبب مد آگے حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس مد کو مد جائز کہتے ہیں۔ انما، ان میں نون مشدد غنہ اور ما میں الف مدہ، نحنو، نحنو نہیں کرنا، نحنو کرنا ہے۔ اب دیکھیے آپ اگر نحنو پڑھیں گے نا تو یہ ایسے آ جائے گا نحنو، یہ آپ کا ہا بن جائے گا، جبکہ لفظ کیا ہے؟ نحنو، نون کے بعد ہا ہے، نحنو لہو، موس، مس نہیں کرنا، سین نہیں پڑھنی ہے، صاد پڑھنا ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کو لپیٹ لے، جیسے نحنو موس، موس لحون، آگے
احون، یہاں بھی اگر آدمی وقف کرے، وقف کی صورت میں مد مد عارض وقفی بنتی ہے اور اس کی مقدار 3 ہے، 1 الف 2 الف 3 الف، 1 الف کو قصر کہتے ہیں، 2 الف کو توسط کہتے ہیں، 3 الف کو طول کہتے ہیں، یعنی زیادہ لمبا۔ تو زیادہ لمبی کی بھی ایک حد ہے، تو یعنی 5 الف تک آپ لے جا سکتے ہیں، 5 الف سے اوپر نہیں۔ تو عموماً ہم 3 الف کہتے ہیں، 3 الف تک لے جائیں۔ اب 1 الف کی کیسے انداز ہے؟ مصلحون، یہ 1 الف قصر ہے، مصلحون توسط ہے، 2 الف، مصلحون یہ طول، 3 الف۔ آگے جی، الا انہم، الا پہ بھی وہ پھر وہی مادہ آ گئی، مد جائز، یعنی محل مد اس میں الف مدہ ہے، الا الف مدہ، اور ان میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ مد مد جائز ہے۔ انہم، نون مشدد کا غنہ، 1 الف ہم پر میم پر غنہ نہیں کرنا، کیونکہ میم 3 انداز میں آئے گی تو میم پر غنہ ہوگا، میم مشدد ہوگی تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گی تو میم کا میم میں ادغام ہوگا تو وہاں غنہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا۔ 3 انداز میں میم پر غنہ ہوگا، اس کے علاوہ کہیں میم پر غنہ آپ نے نہیں کرنا۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون، هم المیم جمع کا ہے، میم جمع کا ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہوا ہما ہم جمع کی ضمیر ہے، تو جمع کی ضمیر جہاں بھی آئے گی اس کے میم کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے لا تعلمونہم اللہ یعلمہم ملائیں گے تو لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ عندہم التوراۃ، اصل میں ہے عندہم التوراۃ، تو جہاں بھی میم جمع کی آئے گی اسے ضمہ دیا جائے گا، شرط ہے کہ ماں بعد میں حمزہ وصلی ہو یا لام تعریف کا ادغام ہو۔ تو اس طرح آپ اس کو میم کو ضمہ دیں گے، ہم المفسدون ولکن لا، اصل میں ہے ولکن لا، اب ولکن میں نون ساکن ہے، لام لام آگے متحرک ہے، نون ساکن لام متحرک، ادغام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ادغام کیا آپ کے پاس 3 سبب ہیں، تماثل، تجانس، تقارب، ایک جیسے 2 حرف ہوں اس کے لیے بھی قانون ہے، کہیں نہیں بھی ہوتا، اسی طرح ایک مخرج کے 2 حرف ہوں اس کے لیے بھی قانون ہے، کہیں نہیں بھی ہوتا، اسی طرح تقارب میں یا قریب المخرج یا قریب الصفات ہوں اور کہیں نہیں بھی ہوتا، تو جیسے کہ ابھی ولکن لا ہے تو اب نون کا لام ادغام متقاربین تام جائز ہوا، ادغام صغیر متقاربین تام جائز ہوا، تو ولکن لا یشعرون، یش شین میں ایک تو مخرج ہے اور پھر نکلنے والی صفات ہے۔ اب شین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کے تعلق کی طرف اٹھتا ہے، جیم شین یا یعنی یا لین، وہ والی یا متحرک اور یا لین، ان تینوں کا ایک مخرج ہے، جیم شین مخرج نمبر 7 وسط زبان، اس کے مقابل اوپر کا تعلق، تو وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یشعرون، جب آپ وقف کریں گے تو مد عارض وقفی بنے گی، حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہوا، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔